بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوزاگر کی سیکنڈ لاسٹ قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ریاض غفار اور شگفتہ غفار عائشہ اختر کے گھر سے خاصے دل برداشتہ ہو کر لوٹے تھے۔ ایک تو عائشہ اختر کی حالت ایسی تھی کہ ان دونوں کو ہی اندازہ ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ اس پر بلال اختر کے رویے نے انہیں بڑا مایوس کیا۔ اب اتنے سال بعد ان لوگوں نے پہل کرتے ہوئے ان کے گھر میں قدم رکھ ہی دیا تھا تو کم از کم اس وقت بلال اختر کو اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھتے ہوئے تھوڑی بہت گفتگو کر ہی لینی چاہیے تھی۔ بہت زیادہ مہمان نوازی کی تو بلال اختر سے انہیں امید ہی بھی نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی موقع تھا خوش گپوں کا، لیکن بلال اختر نے معافی تلافی تو بات کی بات، سرے سے انہیں مخاطب ہی نہیں کیا۔ وہ تینوں کافی دیر عائشہ کے پاس رکے، لیکن بلال اختر ایک بار کمرے سے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں آئے۔ انہوں نے بھی عائشہ اختر سے بلال اختر کی بابت کوئی استفسار نہیں کیا۔ ان کی بہن بہت دکھی اور شرمندہ تھی۔ بلال اختر کے سرد اور بدتمیزی سے بھرپور رویے کو انہوں نے بھی یقینی طور پر محسوس کیا ہوگا۔ پھر کیا ضرورت تھی انہیں کچھ جتلا کر عائشہ اختر کو مزید افسردہ کرنے کی؟ وہ اس معاملے میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ کافی عرصے پہلے ہی بلال اختر کو سمجھا بجھا کر بھائی کے پاس آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتی، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لہٰذا اس سے صاف ظاہر تھا کہ بلال اختر ان کی چاہے جتنی بھی ناز برداریاں اٹھانے چلاتے وہ اپنی ہی ہیں۔ راہ غفار تو چاہ رہے تھے کہ عائشہ اختر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں تاکہ ان کا ماحول تبدیل ہو جائے۔ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے گھر لے جا کر ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کر لیں گے، مگر عائشہ اختر بلال اختر کو تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے رضامند نہ ہوئیں۔ پھر بھی ریاض غفار نے اصرار کر کے انہی کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیا۔ ان کا ارادہ تھا وہ اگلے دن پھر عائشہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس طرح عائشہ اختر کو ذہنی اور جذباتی طور پر کافی سہارا مل جائے گا۔ شام تک جب وہ سب عائشہ اختر کے گھر سے واپس آئے تو سب ہی بالکل نڈھال ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ تینوں عائشہ اختر کے ساتھ ہوئے سانحے پر تعصب کا اظہار کرتے رہے۔ لہٰذا گھر آنے پر عالیان نے فوراً شگفتہ غفار کو زبردستی ان کے کمرے میں بھیج دیا کہ وہ کچھ آرام کر لیں۔ دکھ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اس پر تسلسل سے ایک ساتھ بیٹھ کر دل جلانا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے تو حالات سے لڑنے کی رہی سے ایک قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر کی نیند اور آرام سخت ضروری تھا۔ عالیہ نے جب ریاض غفار کو بھی یہی مشورہ دیا تو تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں اگر بستر پر لیٹ بھی جاؤں گا تب بھی میری تھکن جو کی توں رہے گی۔ زوبیہ یہ عائشہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں سراسر دخل قسمت اور حالات کا ہے، لیکن رومیلا کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں ہم سب مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ تقدیر کی ستم ظریفی پر صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن خود ظالموں کی فہرست میں کھڑے ہونے کے بعد تو ضمیر ایک پل بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ عالیان خاموشی سے انہیں دیکھے کیا جن کے چہرے پر شدید ملال پھیلا تھا۔ کاش رومیلا بھی اپنے بھائی کی طرح ایک گری ہوئی لڑکی ہوتی تو آج میں اتنا مضطرب نہ ہوتا، بلکہ تمہارے اس اقدام پر مجھے خوشی ہوتی۔ لیکن سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی جس کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ابھی بھی بلکہ اس گھر کے لوگوں نے اس کے ساتھ ذرا نرمی نہیں برتی۔ وہ اس گھر کے مکینوں کو بچانے کے لیے سارے الزام اپنے سر لے رہی ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے اسے سچائی کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ جو نقصان اس کا ہونا تھا وہ ہو چکا، پھر بھی کوشش ہے کہ اگر وہ برباد ہوئی ہے تو کم از کم کوئی اور اس تکلیف سے نہ گزرے۔ ایسے لوگ اور ایسی سوچ رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور صدمے کی بات یہ ہے کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ تعصب بھری نظروں سے عالیان کو دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے ضدی ہو، بزنس میں بھی تم نے اپنی ضد کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے بھروسہ تھا کہ تم کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پیسے کے نقصان کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، مگر اس طرح کسی کی زندگی خراب ہو، وہ بھی میرے بیٹے کی وجہ سے، میں ریاض غفار کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے۔ ڈیڈی آپ بیٹھ جائیں۔ عالیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو انہیں ایک دم غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
انہیں اتنا غم تھا اس سہانے پر، اور عالیان کے رویے سے ذرا بھی شرمندگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں بھی وہ کتنے اطمینان سے انہیں بیٹھنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ سلگ کر اٹھے تھے، اسی کے انداز میں: میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے فیصلے پر چاہے جتنے بھی مطمئن ہو، کم از کم اپنی نانی کے سامنے تھوڑے سے پچھتاوے کا اظہار کرنا۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی ان کا سامنا کرنے کی۔ کیا سوچتی ہوں گی وہ ہم سب لوگوں کے بارے میں؟ ان کا زیادہ دن یہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے، شاید وہ کل صبح ہی واپس چلی جائیں۔ اب اس معاملے میں کوئی کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن اگر تھوڑے سے دکھ کا اظہار کر دو گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے تمہاری نادانی سمجھ کر صبر کر لیں، ورنہ خواہ مخواہ ان کا دل بھی تمہاری طرف سے میری طرح تمہاری ڈٹائی پر دکھتا رہے گا۔ ریاض غفار برہمی سے بولے تو بہت ضبط کے باوجود عالیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ تو مجھ سے کچھ زیادہ ہی خائف ہو گئے ہیں ڈیڈی۔ ریاض غفار اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ طلاق کس قدر پسندیدہ فعل ہے اور ہماری سوسائٹی میں کس بری نظر سے دیکھی جاتی ہے، یہ تم آج کل کی نئی نسل اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تم لوگ جو خود کو بدل نہیں سکتے، ذرا سا کمپرومائز نہیں کر سکتے، شریک کے ہاتھ میں ذرا سی کمی برداشت نہیں کر سکتے، آئیڈیل کے چکر میں رہتے ہو اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی کسی کا آئیڈیل بننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ تم لوگوں کو تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا تھا اگر وہ ابرار کی بہن تھی، اس کی ایک خاص خامی کو برداشت کر لیتے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تھے تو اسی وقت خودغرض بن کر انکار کر دیتے۔ شادی جیسے مقدس رشتے کی بے حرمتی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب چاہا کر لی اور جب چاہا چھوڑ دی؟ ریاض غفار انگارے چبا رہے تھے۔ عالیان بڑے سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھتا رہا، اور جب خاموش ہوئے تبھی وہ بھی بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا: تنقید تنقید اور بس تنقید۔ میں رومیلا کو گھر میں رکھ کر اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا تو ممی کا موڈ ہر وقت خراب رہتا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اور رومیلا کو تنقید کا نشانہ بناتی، تب آپ بھی میری طرح طرفداری کرنے کے بجائے ممی کا ساتھ دیتے اور ان کی نفرت اور غصے کو ایک دم جائز قرار دیتے۔ اب جب کہ میں نے سرے سے اس مسئلے کو ہی حل کر دیا تو بھی آپ کو میرے فعل پر اعتراض ہے، اب بھی آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈیڈی، میں پوچھتا ہوں، کیا شادی کے بعد صرف لڑکے اور لڑکی کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے؟ گھر کے دیگر افراد جو جوائنٹ فیملی کی حمایت میں ایک لیکچر تو دے سکتے ہیں، ساتھ مل جل کر رہنے کی برکات پر تقریر جھاڑ سکتے ہیں، انہیں بھی تو خود میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انہیں بھی تو اپنی ذات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ بیٹا جو اب تک صرف ان کی اولاد تھا، اب کسی کا شوہر، کسی کا باپ بھی ہے۔ اس کی اپنی زندگی کی ترجیحات ہیں، انہیں بھی اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی پر کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جس دن میں نے رومیلا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اسی دن ممی نے کہہ دیا تھا کہ ایک دن میں سب کچھ بھول بھال کر اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک طرف تو میں شادی جیسے مقدس رشتے کی بے حرمتی نہ کروں اور ساری زندگی سے ساتھ رکھوں، دوسری طرف میں اس کے ساتھ خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے یا اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو بھی یہ تانے سنوں کہ اس نے مجھے پا لیا اور میں سب بھول کر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ اب آپ خود بتائیں، ان حالات میں بھی وہی کر سکتا تھا جو میں نے کیا۔ دیٹس اٹ، عالیان کہتا چلا گیا۔ ریاض غفار بڑے غور سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ذہنی طور پر وہ اس سے پوری طرح متفق تھے، مگر جو ہوا تھا اس پر انہیں افسوس اتنا تھا کہ عالیان کی تمام باتیں صحیح ہونے کے باوجود ان کے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی جب وہ بولے تو ان کا لہجہ بڑا گلگیر تھا۔ مجھے تمہاری بات سے اختلاف نہیں ہے، شگفتہ نے واقعی رومیلا کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی جینا دوبھر کر دیا تھا، اور میں اسے بھی غلط نہیں کہتا۔ جو بریرہ کے ساتھ ہوا، اسے بھلانا اتنا آسان نہیں۔ شگفتہ کے اندر واقعی یہ ڈر موجود تھا کہ رومیلا تمہیں اپنا اسیر کر لے گی، اور سچ پوچھو تو اس کا یہ ڈر بھی بالکل بجا تھا۔ خود مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ رومیلا کو تم پسند کرنے لگے ہو، اور میں بھی اس لیے پریشان تھا کہ شگفتہ کو یہ بات سخت ناگوار گزرے گی۔ پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشن ہے، اگر ایسا ہوا تو شگفتہ تو گھر کو بالکل جہنم بنا دے گی۔ لیکن تم نے تو ہم سب کی توقع کے بالکل برعکس قدم اٹھا لیا، اور وہ بھی اتنے اچانک کہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کوئی بھیانک خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جائے گا۔
ریاض غفار بڑی کھوجتی نظروں سے عالیان کے تاثرات دیکھ رہے تھے، تبھی وہ بڑے وثوق سے کہہ سکتے تھے کہ ان کی بات پر عالیان نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے عالیان، کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے عالیان کو دیکھا تو عالیان کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں کیا چھپاؤں گا؟ طلاق نامہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے پتا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، مگر تمہارا یہ قابل رشک اطمینان بتا رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کچھ ہے جس سے ہم سب انجان ہیں۔ ریاض غفار اندازہ لگانے والے انداز میں بولے، یہاں صرف سچ ہے، جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ ہے تو وہ آپ سب کی کم علمی ہے دین کے معاملے میں، یا تو آپ سب کی معلومات بہت کم ہے، یا پھر ہمارے معاشرے میں دین کے طریقوں سے ہٹ کر ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک طلاق بھی دیتا ہے تب بھی سننے اور دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ اب مصالحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ریاض غفار بری طرح چونک اٹھے۔ ایک دم سے ان کی آنکھوں کے سامنے طلاق نامہ گھوم گیا جس میں عالیہ نے صرف ایک بار طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے؟ ریاض غفار حیرانی کے باعث کچھ نہ بول پائے، مگر عالیہ ان کی بات بخوبی سمجھ گیا، تبھی سر ہلکے ہلکے اصوات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ سب میرے اس اچانک کیے فیصلے پر حیران ہیں، حالانکہ میں نے جب رومیلا سے شادی کی تھی تبھی کہہ دیا تھا کہ میں اس طرح کی دھونس پر یا بلیک میل ہوتے ہوئے کسی لڑکی کی زندگی بھر ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک دن میں ضرور اسے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ سب مجھے ابرار پر ثابت کرنا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کر کے شادی پر آمادہ تو کر لیا، مگر وہ مجھے ساری عمر نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن رومیلا سے شادی کرنے کے بعد جو حالات سامنے آئے، ان میں بہت سارے انکشافات ہوئے۔ ایک کا تذکرہ تو میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا، رومیلا اس معاملے میں بے قصور ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے شادی کیسے کی ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ خیر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حقیقت مجھ پر یہ کھلی کہ ابرار نے یہ شادی ہمیں ٹارگٹ بنا کر نہیں کی۔ اس کا مقصد صرف آئیڈیل گھر میں اپنی بہن کو بیاہنا تھا، وہ بھی محض اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد اپنی بہن کی بھلائی نہیں تھا۔ بہن کے مستقبل کے بارے میں تو اس نے سرے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک انا کی جنگ تھی جو اسے وقتی طور پر جیتنی تھی۔ آگے بہن کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے، اس کی بلا سے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلوم کیا جو رومیلا سے شادی کر رہا تھا۔ وہ ایک پورا فراڈ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ساری انکوائری کر کے اسے اریسٹ کرا دیا۔ یہ کام ابرار چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہ، اسے تو صرف اپنی انا کی تسکین کرنی تھی، اور یہ کام وہ ہمارے خاندان میں اپنی بہن کی شادی کروا کے کر چکا تھا۔ اب جب کہ اس کا دشمن بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا تو اب اسے کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ ہم رومیلا کو رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ ممی کو لگتا ہے کہ میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے بریرہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا ہوں کہ بریرہ کا بسا بسایا گھر اجاڑتے ہوئے بھی مجھے کوئی نہ ڈر ہے نہ دکھ۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب ابرار میرے کسی اقدام کا بدلہ بریرہ سے نہیں لے گا، تب ہی میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ لیکن میں صرف اندازوں اور مفروضوں پر تو تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک بار تو ابرار کو آزمانا تھا نا کہ آخر مجھے ابھی احساس کمتری سے باہر نکلنا تھا کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کے اس رشتے کو نبھا رہا ہوں۔ عالیان کہتا چلا گیا۔ ریاض غفار دم بخود کھڑے اسے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تب بھی وہ کچھ نہ بول سکے۔ آخر عالیان کو ہی کہنا پڑا، کیا آپ کو لگ رہا ہے میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر عجیب سے لہجے میں بولے، نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے، البتہ تمہیں ہمیں یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم رومیلا کو تو بتا دیتے۔ نہیں، اگر میں کسی ایک کو بھی بتا دیتا تو ہم سب کی آزمائش ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے صرف ابرار کو نہیں آزمانا تھا، میں رومیلا کو بھی پرکھنا چاہتا تھا۔ میں ممی کے سامنے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں واقعی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت آنے پر وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور آپ سب لوگوں کو یہ سب نہ بتانے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ کار فرما تھی۔ یہ اندازہ تو ممی نے بھی لگا لیا کہ میں رومیلا کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس بات کو خندہ پیشانی سے آپ سب قبول نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ رومیلا بھی۔
ہر وقت اس خوف کے زیر اثر رہتی تھی کہ کہیں مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ممی نہ دیکھ لیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو انہیں برا لگے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح تو نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے آپ سب کو یہ احساس دلانا تھا کہ اگر اسے ساری زندگی اس گھر میں رکھنا ہے تو اسے اس کے سارے جائز حقوق بھی دینے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے لڑ کر یہ سب نہیں منوانا چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ آپ سب دل سے اس کی ساری حقیقت کو قبول کریں۔ رومیلا کو گھر سے نکالے بغیر میں آپ کو لوگوں کو یہ احساس نہیں دلا سکتا تھا۔ اگر ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس گھر میں رومیلا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس قسم کے رویے اور مزاج کی مستحق بھی نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جو کرنا چاہتا تھا اس میں کامیاب ہو گیا۔ ممی تک کو اس بات کا احساس ہے کہ رومیلا کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، عالیہ کہتا چلا گیا اور اپنی آخری بات پر خود ہی مسکرا دیا۔ ریاض غفار کو لگا جیسے وہ ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے ہوں، جیسے کوئی بھاری پتھر کی سل ان کے سینے پر رکھی تھی جس سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اچانک ایک پل میں کسی نے سرکا کر انہیں ہر بوجھ سے آزاد کر دیا ہو۔ جب وہ بولے تو ان کا لہجہ بہت سکون اور ہنستا ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، آج جا کر رومیلا کو لے آئیں؟ میں اب تو تمہاری ممی بھی انکار نہیں کریں گی۔ نہیں ڈیڈی، اتنی جلدی نہیں۔ عالیہ نے ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ریاض غفار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا اس ابھی بھی تمہیں کسی کو آزمانا ہے؟ ذرا ابرار کو موقع تو دیں کہ آیا وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں۔ زیادہ مت آزماؤ عالیان، کہیں وہ واقعی کسی کے کمینے پن پر نہ اتر آئے۔ ریاض غفار کچھ متفکر نظر آنے لگے۔ زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے، مجھے خود کو کوئی دھوکہ نہیں دینا کہ وہ سب کچھ کر کے میں یہ کہہ سکوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہو گیا ہے، بلکہ واقعی مجھے حالات کو پرکھنا ہے۔ اور آپ بے فکر رہیں، ابرار کچھ نہیں کرے گا۔ میں اس کے مزاج اور اس کی نفسیات کو بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ کم از کم گھر والوں کو تو بتا دو، خاص طور پر اپنی نانی سے ذکر کر دو، خواہ مخواہ تم سے خائف ہیں۔ ابھی ان کی عمر نہیں ہے ایسے دکھ برداشت کرنے کی۔ ریاض غفار پر ضد تھے، مگر عالیہ سر ہلکے ہلکے نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، وہ رومیلا سے کافی اٹیچ ہیں، اگر انہیں بتایا تو ہو سکتا ہے وہ رومیلا سے بھی ذکر کر دیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سب رومیلا کو ابھی سے پتہ چل جائے، وہ بھی کسی کے ذریعے، کیونکہ اس طرح وہ یہ نہیں سمجھ سکے گی کہ یہ سب میں نے اسے یا کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ سب کے حق میں بہتری کے لیے کیا ہے۔ یہ بات اسے صرف میں سمجھا سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ عالیہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ ریاض غفار ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئے۔ وہ قائل تو نہیں ہوئے تھے، مگر جو کچھ انہیں پتہ چلا تھا اسے سن کر وہ اتنے پرسکون ہو گئے تھے کہ اس وقت عالیہ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی بات سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس معاملے کو زیادہ طول مت دینا، کہیں واقعی سب بظاہر ٹھیک ہوتے ہوتے کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ ریاض غفار کی بات پر عالیہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ خود اسے بھی نانی اماں کے احساسات کا علم تھا۔ شگفتہ غفار نے انہیں سب بتا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب عالیہ کے پاس سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا نانی اماں صبح ہوتے ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتی۔ عالیہ نے سوچا انہیں منانے کی کوشش ہی کر لے، مگر ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نانی اماں کے سونے کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح خرم کے فون پر وہ اچانک آفس سے اٹھ کر عائشہ اختر کی طرف نکل گیا، تو اب اس کا ارادہ نیٹ کھول کر کچھ دیر کام کرنے کا تھا، مگر ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک بار پھر خرم کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ خرم، خیریت تو ہے؟ اس نے بغیر سلام دعا کے چھوٹتے ہی پوچھا۔ عالیان، کیا تم اس وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس وقت؟ عالیان نے تعجب سے دہرایا۔ بعض اوقات انسان کو چاروں طرف سے پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں، وہ ایک طرف سے مطمئن ہوتا ہے تو دوسری الجھن سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ نمل کا سارا دن خرم کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا گزر گیا۔ شام کے وقت کہیں جا کر خرم سے بات ہوئی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سنبل کو بھی مطلع کر دیا کہ سنبل بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اس کا پورا دن بھی خرم کے متعلق پتہ کرتے ہوئے گزر گیا تھا۔ مگر خرم کی خیریت کی اطلاع ملنے پر وہ کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے پاس جو خبر تھی وہ تو نمل کے ہوش اڑا لے گئی تھی۔ نمل، خرم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو میں نے سوچا رومیلا کا موبائل بھی مستقل بند ہے، کیوں نہ اس کے گھر فون کر لوں، کیا یہ میکے آئی ہوئی ہو؟ بس اچانک ہی مجھے یہ خیال آیا۔
اور میں نے اس کے بابا کے گھر فون کر لیا۔ فون اس کی بھابھی نے اٹھایا تھا اور نمل نے انہوں نے بتایا کہ سنبل کیا بات ہے، تم سے بولا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی روندی آواز اور ٹوٹا ہوا لہجہ نمل کو دہلائے دے رہا تھا۔ وہ ڈانٹتے ہوئے انداز میں بول پڑی، نمل، علیان بھائی نے رومیلا کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ نمل تقریباً چیخ پڑی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کل یہ سب کب ہوا؟ کہیں بھابھی کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نمل کو اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سنبل کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اس سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سنبل چپ ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، ہم ابھی اور اسی وقت رومیلا کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں نمل، نہیں، ابھی نہیں، اس کی بھابھی بالکل جلاد بنی ہوئی ہے، اتنی میری بری زبان میں بات کر رہی ہیں کہ سنبل ان کی گفتگو یاد کر کے ایک بار پھر رو دی۔ بھاڑ میں جائے اس کی بھابھی اور ان کی زبان۔ نمل کا خون کھول اٹھا یہ سن کر۔ اگر تم میں چلنے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں امی کے ساتھ جا رہی ہوں، بلکہ مجھے ان کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ میں رومیلا کو اپنے گھر لے آؤں گی، اسے وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابرار بھائی اور بھابھی پہلے کون سے اچھے تھے، اب تو پتہ نہیں ان کا رویہ کتنا برا ہوگا۔ نمل جیسے اچانک فیصلہ کرتے ہوئے بولی، پھر اس نے سنبل کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ رشیدہ کے پاس آ کر جب اس نے انہیں بتایا تو وہ وقتی طور پر وہ بھی بری طرح ہراساں ہو گئی، مگر نمل کی طرح انہوں نے بھی خود پر جلد ہی قابو پا لیا اور بڑے مضبوط لہجے میں کہنے لگیں، تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے، رومیلا کو وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ماحول میں وہ اس صدمے سے باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جائے گی۔ چلو ہم ابھی چل کر اسے یہاں لے آتے ہیں، جانے اس بچی کی قسمت میں اور کتنی آزمائشیں لکھی ہیں۔ رشیدہ نمل رات ہو جانے کے باوجود اسی وقت رومیلا کے گھر پہنچ گئیں۔ رومیلا انہیں سامنے دیکھ کر جہاں حیران ہوئی تھی وہیں ایک دم ڈھہ گئی۔ کب سے وہ اپنے اوپر مصنوعی کھول چڑھائے ہوئے تھی، مگر اب اچانک دو ہمدرد لوگوں کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری ہمتیں جواب دے گئیں۔ نمل کے گلے لگ کر پہلی بار کھل کر رو دی۔ بھابھی اسی وقت بھی اپنی زبان کے رشتہ چلانے سے باز نہ آئیں، مگر اس پر ابرار بھائی کے سنجیدہ لہجے نے ان سبھی کو حیران کر دیا۔ رومیلا مومانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے ماحول بدلنا بہت ضروری ہے۔ ابرار بھائی کے لہجے میں بہن کے لیے کوئی محبت یا ہمدردی نہیں تھی۔ جب سے وہ رومیلا نے بتایا تھا کہ طلاق اس نے اپنی مرضی سے لی ہے، وہ اس سے سخت مالان تھے، لیکن ایک بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ کسی پر بھی دباؤ ڈال کر اپنی منوا نہیں سکتے تھے۔ مگر گھر میں پھیلی تناؤ کی چادر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک رومیلا کو کوئی اور بندوبست نہیں ہوتا، ان کی نظر میں گھر کی پرسکون فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کہیں اور بھیج دینا بہت ضروری تھا۔ ابرار بھائی کی طرف سے اجازت ملتے ہی نمل نے سامان اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے علیان کے اس فیصلے کے متعلق اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے، جب وہ ذہنی طور پر آمادہ ہوگی تو خود ہی بتا دے گی، جبکہ رومیلا اس موضوع پر تو کیا کسی بھی موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تو کھانا تک کھانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر رشیدہ نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ رومیلا کے چہرے پر اتنی پسماندگی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنا چاہتی تھی، خلاف مزاج بات کہہ کر وہ اسے مضطرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب رومیلا نے سونے کے لیے کمرے میں جاتے وقت رشیدہ سے التجائی انداز میں کہا کہ عظمت خلیل کو ابھی کچھ نہ بتائیے گا، تو رشیدہ نے فکر مند ہونے کے باوجود فوراً سر اس بات میں ہلا دیا۔ البتہ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچتی رہیں۔ عظمت خلیل ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، رات کو دیر سے آنے پر تو بات ٹل سکتی تھی، لیکن صبح ہونے پر بھی اگر انہیں کچھ نہ بتایا تو پھر وہ ہنگامہ ضرور کھڑا کریں گے۔ مگر قسمت کو ان کی آزمائش منظور نہیں تھی، لہٰذا عظمت خلیل رات کو بھی بہت دیر سے گھر آئے اور صبح بھی بڑی عجلت میں نکل گئے کہ روزمرہ کی معمولی گفتگو بھی ان کے درمیان نہ ہو سکی۔ کیا انہیں یہ پتہ چلتا کہ رومیلا ان کے گھر رہنے آئی ہوئی ہے؟ البتہ رشیدہ نے سوچا تھا شام میں جب وہ گھر آئیں گے تب انہیں سب بتا دیں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عظمت خلیل کو رومیلا کے سامنے کوئی تماشا کھڑا کرنے کا موقع ملے۔
مگر انسان کچھ سوچتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ قدرت اپنے ارادوں سے کسی کو آگاہ نہیں کرتی۔ اس کے اٹل فیصلے وقت آنے پر سامنے آتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر رومیلا کی حالت کافی بہتر تھی۔ رشیدہ کی پیار بھری ڈانٹ پر اس نے چائے کے ساتھ ایک آدھا سلائس بھی لے لیا تھا۔ رات کو نمل کے کمرے میں سونے لیٹتے وقت اس نے نمل کو تو سب سچ سچ بتا دیا تھا، مگر رشیدہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور نہ ہی کچھ کہنے کی ضرورت پڑی تھی۔ رشیدہ نے دانستہ اس موضوع پر بات کرنے سے پرہیز کیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ بعد میں بات کر لیں گی، مگر بعد میں تو کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ دوپہر کے قریب ایک اور اندوناک خبر ان کی منتظر تھی، صرف رشیدہ اور نمل کے لیے نہیں بلکہ شہر بھر میں یہ بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہو رہی تھی۔ عصمت خلیل کے اوپر ایک لڑکی نے ان کے آفس میں گھس کر تیزاب پھینک دیا۔ رشیدہ اتنے مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ نمل بھی اپنی جگہ سن رہ گئی۔ عصمت خلیل کے سیکرٹری نے گھر آ کر انہیں بتایا تھا اور انہیں اسپتال لے جانے آیا تھا۔ رشیدہ کے بے ہوش ہونے پر ان کے لیے گھر میں ہی ڈاکٹر بلوا لیا گیا، جس نے بتایا کہ بی پی بے تحاشا لو ہو جانے کے باعث وہ غفلت میں چلی گئی تھی، لہٰذا اس نے ڈرپ لگا دی۔ نمل رومیلا کو رشیدہ کے پاس گھر پر چھوڑ کر خود سیکرٹری کے ساتھ اسپتال نکل گئی۔ عصمت خلیل کا آدھا چہرہ اور گردن سب بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ انہیں فوری امداد تو فراہم کر دی گئی تھی، مگر ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ منہ اور زبان بھی اس طرح جلے تھے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مستقبل میں بولنے کے قابل بھی ہوں گے کہ نہیں۔ نمل کا دل یہ سب سن کر خون ہو گیا تھا، مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ سب حشام کی بہن شمائلہ نے کیا ہے تو وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ جو کچھ حشام کے ساتھ ہوا تھا، اس پر جب نمل کو اتنا دکھ تھا تو اس کی بہن کے درد کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں اگر اس نے قدم اٹھایا تھا تو نمل کو اگر اسے صحیح نہیں کہہ سکتی تھی تو غلط بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ شمائلہ نے یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ وہیں کھڑے رہ کر وہ عصمت خلیل کے تڑپنے کا منظر دیکھتی رہی تھی۔ ایک کم عمر لڑکی ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ کسی ظالم حکمران کی طرح بڑے سکون کے ساتھ دیکھا تھا، بلکہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے چہرے پر ایک تسکین تھی، جیسے اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ کر چکی تھی، آگے اپنے انجام کی اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ تو صرف ایک شمائلہ تھی جو منظر عام پر آ گئی تھی۔ اس جیسے اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو عصمت خلیل کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں تھیں جو آج عصمت خلیل اتنی تکلیف میں آپریشن تھیٹر میں پڑے تھے کہ سرجری ہونے کے باوجود ایک آنکھ کی بینائی واپس نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی چہرے کے خد و خال پہلے کی طرح ہو سکتے تھے۔ انسان اس بات پر اکڑتا ہے اور کس بات پر اتراتا ہے، جب اسے پیدا کرنے والے خداوند کریم نے خود فرما دیا کہ نہ تو آسمان کو چھو سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو پھر انسان اپنی اوقات کیوں نہیں پہچان لیتا؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق پر ظلم کرے گا تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا؟ جس نے پوری کائنات بنائی، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ہر چھوٹی بڑی شے کا جو مالک ہے، جو ہر جاندار کو رزق دے رہا ہے اور ہر ظاہر اور پوشیدہ سے واقف ہے، وہ اگر کسی کو گناہ کرنے کا موقع دے رہا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ کبھی اسے اپنی پکڑ میں نہیں لے گا۔ یہ مہلت اس کی معافی نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ مگر انسان سدا کا ناشکرا ہے۔ وہ تب تک گناہ کیے جاتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ عذاب آنے کے بعد وہ معافی مانگتا ہے اور تائب ہو کر رہنے کے وعدے کرتا ہے، لیکن وہ یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسے دوبارہ موقع دیا جائے تو دوبارہ اسی روش کو اختیار کر لے گا۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت راہ حق پر ہونا ہے۔ جس کے پاس ہدایت موجود ہے وہ اگر بھٹک بھی جائے تو توبہ کر کے ان بندوں میں شامل ہو سکتا ہے جن پر اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ لیکن جس کا دل ہی منور نہ ہو، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہی موجود نہ ہو، اس کا بینک بیلنس چاہے کتنا بھی ہائی ہو جائے، اس کے پاس دنیا کی ہر شے اور عیش و آرام موجود ہو، حقیقت میں اس سے زیادہ غریب و مفلس کوئی نہیں ہے۔ لیکن عصمت خلیل نے منافقت کا چولا اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے باعث کچھ لوگ ایسے تھے جو عصمت خلیل کی خاطر اپنی جان تک دے سکتے تھے۔ انہیں جب عصمت خلیل کے ساتھ ہوئے سہانے کا علم ہوا تو غم و غصے سے پاگل ہو گئے۔
حالانکہ شمائلہ کو پولیس نے فوراً اپنی حراست میں لے لیا تھا، پھر بھی عصمت خلیل کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھنے والے رہنماؤں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کرتے شمائلہ کو بیچ سڑک پر کافی تشدد کا نشانہ بنایا کہ خود جیل پہنچنے کے بجائے ہسپتال پہنچ گئی۔ یہ سب جان کر نمل بس پتھرائے ہوئے انداز میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ عصمت خلیل ICU میں تھے، وہ ان سے مل نہیں سکتی تھی۔ ہسپتال کے باہر بھی ان کے احسانوں تلے دبے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ موجود تھے، لہٰذا جس جگہ نمل بیٹھی تھی وہی سب سے مناسب جگہ تھی جہاں اسے مکمل تنہائی اور خاموشی میسر تھی۔ اس جگہ بیٹھی وہ عصمت خلیل کے صحتیاب ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کے لیے پریشان ہو سکتی ہے، ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہو سکتی ہے، ان کے لیے آنسو بہا سکتی ہے۔ مگر یہی زندگی ہے، بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ عصمت خلیل نے چاہے انہیں جتنی بھی اذیتیں دی ہوں، چاہے کہ جتنے بھی دکھ دیے ہوں، ان دونوں ماں بیٹی کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ابھری کہ ان کا کیا ان کے آگے آئے۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہی چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تائب کر دے، ان کا دل بدل دے۔ لہٰذا اس وقت ان کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ نمل شمائلہ کے لیے بھی بہتری مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا مانگے۔ چنانچہ وہ اس کے حق میں بہتر ہو، اس کے ساتھ وہی ہو۔ ادھر عالیان پہلے جب خرم کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا تب سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چلا گیا تھا، مگر وہ آج خرم کے کمرے تک آیا تھا، پھر بھی اسے گھر سے کسی قسم کی اپنائیت کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا تھا، اس کی اتنی یادیں وابستہ نہیں تھیں جو اسے ستاتیں۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ گھر کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ بلال اختر نے ان کے گھر کو اپنے گھر کے ساتھ اس طرح جوڑا تھا کہ اس کا اصل نقشہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرقان حسن نے بھی گھر میں نیا پینٹ اور کچن وغیرہ کے ٹائلز تبدیل کر کے گھر کو بالکل نئے طرز کا بنا لیا تھا، چنانچہ اب اس گھر کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی گھر ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر عائشہ اختر زوبیہ کی وجہ سے جس ذہنی اور جذباتی اذیت سے گزر رہی تھی، اس کے بعد ریاض غفار سمیت ان سب کے دل میں وہ ساری کدورتیں دھل گئی تھیں جو انہیں واپس اس گھر میں آنے پر اکساتی تھیں۔ بلکہ عائشہ اختر سے مل کر ان سب کو یہی احساس ہوا تھا کہ اچھا ہی ہوا جو وہ یہ گھر خرید کر دوبارہ اس میں شفٹ نہیں ہو سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو خواہ مخواہ وہ ریاض غفار اور عائشہ اختر کے درمیان کچھ مان پڑ گئی تھی، دوبارہ پوری شدت سے ابھر آتی۔ عالیان خرم کے گھر آ کر مسلسل یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ خرم کے ملازم نے اسے خرم کے کمرے میں ہی بلا لیا، لہٰذا جب وہ اس کے کمرے تک پہنچا تو اس کی توجہ اس کے گھر کی جانب سے مکمل طور پر ہٹ چکی تھی۔ اس لیے خرم پر نظر پڑتے ہی اس نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے سلام کر کے اس طرح اچانک بلانے کی وجہ پوچھی تھی، جس پر خرم پرسوچ نظروں سے ایسے عالیان کو دیکھنے لگا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ کیا بات ہے؟ زوبیہ کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ اس کے اتنے شارٹ نوٹس پر بلانے کا مطلب صاف تھا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، اور فی الحال زوبیہ سے زیادہ اہم کچھ اور تھا نہیں۔ لگتا ہے تو ایسا ہی ہے۔ خرم کی نظروں کی طرح اس کا لہجہ بھی سوچتا ہوا تھا۔ عالیان تیزی سے اس کے قریب آ بیٹھا جو بیڈ پر مختلف کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا۔ کیا ہے زوبیہ؟ عالیان نے بے چینی سے پوچھا، مگر خرم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کے بستر پر جو کاغذات پھیلے تھے ان میں سے 2-3 اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عالیان نے اس کا انہماک دیکھ کر کاغذات پر سرسری سی نظر ڈالی تو کچھ الجھ سا گیا۔ وہ مختلف اوراق پر بنائے گئے مختلف اسکیچز تھے۔ کیا ہے یہ؟ خرم کی محویت دیکھتے ہوئے عالیان نے تھوڑا سا چڑھ کر پوچھا۔ یہ زوبیہ کی بنائی ہوئی ڈرائنگز ہیں، خرم نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کی طرح بڑھا دیے۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب یہ کچھ کاغذات اس کمرے میں رہ گئے تھے۔ یہ زوبیہ کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ان کاغذات کو میں نے یہ سوچ کر پھینکنے کے بجائے ملازموں کے گھر کے پچھلے کمروں میں ڈلوا دیے تھے کہ کہیں یہ سامان پیک کرنے کی جلدی میں یہ ڈبہ غلطی سے رہ نہ گیا ہو۔ اگر بلال اختر کی فیملی نے بعد میں ایسی کسی چیز کا تقاضا کیا تو ان کے دیگر سامان کے ساتھ یہ بھی پہنچا دیں گے، مگر انہوں نے یہ سامان کباڑ سمجھ کر چھوڑا تھا، لہٰذا کبھی مطالبہ کیا ہی نہیں، اور ہم اب بھی روٹین لائف میں ایسا بزی ہوئے کہ پچھلے کمرے کی صفائی کا نمبر ہی نہیں آیا۔ یہ سامان تب سے اب تک وہیں کا وہیں پڑا ہے جسے میں نے آج نکالا ہے۔ خرم بڑی تفصیل سے بول رہا تھا،
مگر عالیان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے زوبیہ کے بارے میں جاننے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے پینٹنگز پر غور بھی نہیں کیا اور مسلسل خرم کو سوالیہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے تک عالیان کے چہرے پر بیزاری صاف پڑی جا سکتی تھی، البتہ وہ کافی تحمل سے بیٹھا تھا، جیسے اب بھی اس کی اگلی بات سننے کا منتظر ہو، کیونکہ اسے امید تھی کہ خرم نے اس طرح اچانک بلایا تھا تو یقیناً کوئی اہم بات کرنے والا ہوگا۔ تبھی خرم اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم زوبیہ کو کتنا جانتے تھے؟ بالکل نہ جاننے کے برابر، ہم تو کبھی ملے بھی نہیں، عالیان فوراً بولا۔ خرم نے ہنکارا بھرا، پھر کہنا شروع کیا، زوبیہ نے ذکر کیا تھا کہ مجھ سے ملنے سے پہلے سے مجھے جانتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا ایک بار ایک شخص کی جان بچاتے ہوئے، حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ تھے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، صرف ایک میں تھا جس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے اس کی موت سے فائدہ بھی تھا، پھر بھی میں نے یہ عظیم کام کیا، اس لیے مجھے ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ میں نے ایسا کوئی قدم بھی کبھی نہیں اٹھایا تھا، میں نے کبھی کسی کی جان نہیں بچائی تھی، اور وہ بھی بھرے مجمع میں جہاں بے تحاشا لوگ موجود ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر یہی سوچا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن آج صبح جب میری یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے حریف کو گولی لگی، اس کے اپنے دوست تک اس کی مدد کرنے آگے نہیں بڑھے، بلکہ سب اسے چھوڑ کر بھاگ نکلے تاکہ پولیس کے بیان وغیرہ سے بچ جائیں، تب میں اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اپنی گاڑی تک لے گیا، پھر میرے دوستوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہم نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی، اگر دیر ہو جاتی تو وہ مر سکتا تھا، لیکن وہ بچ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی پولیس کے شک کے دائرے سے باہر ہو گیا، ورنہ ایک عام رائے ہے کہ میری منگنی ہونے کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ وہ میرا حریف بھی تھا، میری منگیتر کو بھی مجھ سے چھین چکا تھا، مجھے اس کی جان بالکل بھی نہیں بچانی چاہیے تھی، مگر اس بھرے مجمع میں سوائے میرے کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا، البتہ ہماری تصویریں کھینچ کر فیس بک پر ضرور ڈال دیں۔ وہ دیکھو، خرم کہتا چلا گیا۔ اس کے آخری جملے پر عالیہ نے پلٹ کر اس کے کمپیوٹر ٹیبل کی جانب دیکھا تو مانیٹر پر واقعی ایک تصویر نظر آئی۔ خرم کا چہرہ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جبکہ جس شخص کو اس نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اس کی پیٹھ تھی، مگر وجود خون میں لت پت، قمیض ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شدید زخمی ہے۔ عالیہ نے گردن موڑ کر واپس خرم کی جانب دیکھا تو خرم نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار عالیان کاغذ پر سرسری نظر نہ ڈال سکا، بلکہ اس ششدر سا کاغذ کو دیکھے گیا جہاں کمپیوٹر پر موجود تصویر کا ہو بہو منظر اسکیچ کی صورت میں مزین تھا۔ اسے خرم کی شکل واضح نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بنانے والے کی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ شکل کی بخوبی تصویر کشی کر سکتا، البتہ اس نے منظر بالکل وہی دکھایا تھا، یعنی کندھے پر کسی شخص کو ڈالے کوئی شخص دوڑ رہا تھا۔ یہ تصویر زوبیہ نے بنائی تھی، یہ دوسری بلکہ یہ تمام تصویریں زوبیہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ خرم نے ایک اور صفحہ اس کے آگے کیا جس پر ایک زخمی لڑکی موجود تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ زوبیہ نے بتایا تھا اس کے کالج میں ایک لڑکی ہوتی تھی، نتاشا، جس نے زوبیہ کو ایک زمانے میں کافی پریشان کیا تھا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی اور بعد میں اس کی لاش ملی تھی۔ زوبیہ کے والدین کا خیال تھا اسے بھی زوبیہ نے مارا ہے، کیونکہ جب وہ غائب ہوئی تھی اس کی تلاش جاری تھی۔ زوبیہ نے تب ہی بتا دیا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اس کی موت پاؤں مڑ کر گٹر میں گر جانے کے باعث ہوئی تھی، اور اسی لیے اس کی ڈیڈ باڈی 2 دن بعد ملی۔ مجھے لگتا ہے یہ تصویر اسی نتاشا کی ہے۔ عالیان پریشان نظروں سے خرم کو دیکھنے لگا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ عالیان، زوبیہ نے پہلی بہت بار مجھ سے کہا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ صرف میں ہوں جو اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ آج میری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتی تھی۔ ساری دنیا اسے پاگل سمجھتی تھی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی، لیکن وہ پاگل نہیں تھی، اس میں کمی تھی تو صرف اعتماد اور فہم کی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ علم بڑا محدود ہوتا ہے۔ وہ مستقبل میں ہونے والے حادثے کو بدل سکتے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے کا صحیح وقت جانتے ہیں، بلکہ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ زوبیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس نے مجھ میں دیکھا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ میں نے ایک شخص کی جان بچائی ہے۔ وہ اتنی ذہین نہیں تھی کہ ماضی اور مستقبل میں فرق کر پاتی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں کہیں دیکھا ہوگا، جبکہ اس نے مجھے یا تو خواب میں دیکھا تھا
یا نیم غنودگی میں اسی عالم میں وہ ساری پینٹنگز بنایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ کی تشخیص صحیح تھی، وہ دوہری شخصیت کی مالک تھی۔ جب وہ زوبیہ ہوتی تھی تب بالکل نارمل ہوتی تھی، بلکہ کسی حد تک کمزور سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ زوبیہ سے ہٹ کر جب وہ دوسری لڑکی بنتی تھی تب ہی وہ سارے اسکیچز بناتی تھی۔ اسی عالم میں اس نے حمید پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس ٹرانس میں وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اسے لگتا تھا وہ شائستہ خالہ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ سب خود ہی کر رہی ہوتی تھی۔ جیسے اپنے ایک دوست پر اس نے اسی گھر کی چھت پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد بلال اختر نے اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ حملہ کسی شائستہ خالہ کی روح نے نہیں، خود اس نے کیا تھا۔ مگر یہ نیم غنودگی یا دورہ پڑنے کی کیفیت سے جب وہ باہر آئی تو اس نے یہی کہا کہ اس نے شائستہ خالہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ خرم کہتا چلا گیا۔ عالیہ نے ایک دم چپ بیٹھا بڑے غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تو خرم کو ہی کہنا پڑا، تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ اب ایک اور بات سنو، میں جب زوبیہ سے پاگل خانے ملنے گیا تھا تب اس نے بتایا تھا کہ شائستہ خالہ بھی اپنی زندگی میں پاگل خانے آئی تھیں، کیونکہ اس نے شائستہ خالہ کو بھی ہو بہو اسی حلیے میں دیکھا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس نے خود کو ہی دیکھا تھا۔ لیکن وہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، یا شاید اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو دیتا نہیں۔ اگر کچھ دیتا بھی ہے تو انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پاتا۔ یہی زوبیہ کے ساتھ ہوا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک دن پاگل خانے آئے گی، اسی جگہ پر اسی یونیفارم میں، مگر یہ بات سمجھ نہیں سکی۔ مگر اس کے ساتھ بچپن میں ایسے حادثے رونما ہوئے اور ایسی کہانیاں اسے سنائی گئیں کہ ایک ایسا کردار اس کی زندگی پر حاوی ہو گیا جو کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر اس نے شائستہ خالہ کے بارے میں نہ سنا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ یہ سب اس کی مرحومہ خالہ کی روح کر رہی ہے۔ لیکن شائستہ خالہ سے وابستہ کہانیوں کو جب اس نے اپنی سوچ کے مطابق جوڑا اور پھر اس کے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنی ایک الگ کہانی بنا لی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ شائستہ خالہ کا کوئی سایہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کچھ تھا تو صرف مستقبل کی وہ جھلکیاں جو زوبیہ کے ساتھ ہونے والی تھیں۔ خرم نے بستر پر پڑا ایک صفحہ اور اٹھا لیا جس میں دو لڑکے ایک لڑکی پر وحشیانہ طور پر حملہ آور تھے۔ تمہارا مطلب ہے؟ عالیہ نے کتنی دیر بعد زبان کھولی، مگر اب وہ خود کو بولنے پر آمادہ نہ کر سکا تھا۔ جو کچھ خرم کہہ رہا تھا وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر دماغ کا کوئی ایک کونا اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ خرم ٹھیک کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اسے جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ خرم صفحے پر سے نظر ہٹا کر عجیب سے انداز میں عالیہ کو دیکھنے لگا۔ زوبیہ نے ایک بار میرے دوست حمید پر حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ شائستہ خالہ کا قاتل ہے، بلکہ اس نے مجھے وہ جگہ تک بتائی تھی جہاں شائستہ خالہ کی لاش دفن ہے۔ وہ میرے دوست وکی کے فادر کا فارم ہاؤس تھا۔ میں نے زوبیہ کے ساتھ وہاں اس قبر کو کھود کر لاش تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ سب سے بڑھ کر جب میں آخری بار زوبیہ سے ملا تھا تب اس نے مجھے شائستہ خالہ کے قاتل کا نام تک بتایا تھا، واجد۔ اس وقت میں اس کی بات کو اس کا مطلب پاگل پن سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج کمپیوٹر پر اس تصویر کو دیکھ کر جیسے سارے بند دروازے ایک دم کھل گئے، جیسے ساری گتھیاں سلجھ گئیں۔ اس وقت ماجد کا نام سن کر کوئی خیال نہیں آیا، مگر آج اچانک یاد آ گیا ہے کہ جیسے ہم سارے دوست بلکہ اس کے ارد گرد موجود تمام لوگ وکی کہہ کر پکارتے ہیں، اس کا اصل نام واجد ہے، جو شاید وہ خود بھی بھول گیا ہوگا۔ عالیہ سکتے کے عالم میں خرم کو دیکھ رہا تھا۔ خرم اب کیا کہنے والا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر اس کا دل اور دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت خرم کی بھی تھی، تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور آگے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ آخر کافی دیر گزرنے پر عالیہ کو ہی کہنا پڑا، تمہارے دوست وکی اور حمید زوبیہ کو کیوں ماریں گے؟ اور وہ انہیں مل کیسے گئی؟ وہ تو پاگل خانے میں تھی۔ وہ کیوں ماریں گے اس کا جواب تو ان صفحوں پر موجود ہے۔ مجھے زندگی میں کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں اس حد تک گر سکتے ہیں، لیکن میں انہیں کافی قریب سے جانتا ہوں۔ وہ خاصے گھٹیا اور آوارہ ہیں۔ زوبیہ انہیں کیسے مل گئی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ زوبیہ کی بنائی ہوئی دوسری تمام پینٹنگز کی طرح یہ سب جھوٹی نہیں ہیں۔ اس قبر میں یہ دو لڑکے جس لاش کو دفنا رہے ہیں وہ زوبیہ کی ہے، اور یہ دونوں لڑکے وکی اور حمید ہیں۔ عالیہ سارے صفحے بستر پر پھینکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں ایسے جکڑ لیا
جیسے اس کا ذہن یہ سب سننے اور یقین کرنے کی تاب نہ لا رہا ہو۔ خرم کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ میں پکڑے کاغذات ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بھی عالیان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ عالیان، اب ہمیں زوبیا۔ خرم پلیز چپ ہو جاؤ، بھلے ہی ہمارے گھرانوں میں لڑائی رہی ہو، لیکن وہ ہے تو میری کزن، ہمارے خاندان کی عزت، ہماری عزت۔ میں اس کے بارے میں یہ سب۔ عالیان کے لہجے اور انداز میں بے تحاشا بے چینی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میری وہ کزن تھی، نہ غیرت ایک مطلب کے تحت میں نے اس سے دوستی کی تھی، لہٰذا اسے کبھی دوست بھی نہیں سمجھا، لیکن کسی بھی لڑکی کے لیے سننا آسان نہیں، چاہے اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر زوبیا کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو اس کے مجرموں کو سزا تو ملنی چاہیے، ان کا جرم تو سامنے آنا چاہیے، اور یہ کام ہمیں آج ہی کرنا ہے۔ میں ڈیڈ کے دوست کو فون کر رہا ہوں جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں DIG ہیں۔ وکی اور حمید جن گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوگا، اگر وہ پہلے ہوشیار ہو گئے تو شواہد مٹا بھی سکتے ہیں۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عالیان ٹھٹک کر خرم کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ سب سوچ وچار کیے بیٹھا ہے، مگر خرم نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے یاسیت بھرے انداز میں کہا، زندگی میں پہلی بار میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں غلط نکلوں۔ جو اندازے لگائے اور جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں، اللہ کرے وہ سب غلط نکلیں، بھلے ہی مجھے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، مگر زوبیا وہاں سے برآمد نہ ہو جہاں سے مجھے یقین ہے کہ وہ مل جائے گی۔